الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے ہی آتا ہے. جو بھی دنیا میں جس نے بھی اپنی آنکھ کھولی ہے، صبح کی ہے، اس کے لیے موت تو ہے ہی. کسی نے بہت خوب کہا کہ دنیا میں لوگوں نے خدا کا تو انکار کیا، خدا کو نہیں مانا، لیکن موت ایسی مسلم حقیقت ہے جس کو ہر ایک نے تسلیم کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں موت کو نہیں مانتا، موت نہیں آنے والی. اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ انسان پر اس کے والدین کے کچھ حقوق ہے، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی. وہ تو اس وقت جب کہ والدین دنیا میں حیات ہو. اب جن کے والدین دنیا میں موجود نہیں ہے اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کیا ہماری طرف سے ان کو ہم کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی انسان مر جاتا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، تو اس کا جو عمل کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. انقطعت عمل. پتہ یہ چلا کہ انسان کی جو یہ زندگی ہے جو اسے دی گئی ہے، کہ زندگی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے. اس وقت تک انسان کے پاس مہلت ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر سکتا ہے. اپنے اس دنیاوی زندگی جو کہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے، اس ابدی زندگی کے لیے اپنی اس دنیاوی زندگی میں سامان تیار کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر موت نہیں آ جائے. جیسے ہی موت آتی ہے، اب اس کے پاس سے موقع ختم ہو گیا. الا ثلاث. لیکن 3 چیزیں ایسی ہے کہ انسان چاہے مر جاتا ہے، چاہے اس کے اوپر موت کا اثر آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا ثواب اور اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوتا ہے. صدقۃ جاریہ، کہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، کچھ ایسے کام کر کے گیا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے.
بہت ساری مثال ہو سکتی ہے. کہیں پر درسگاہ قائم کی ہے، مدرسہ قائم کیا ہے، اب وہ تو مدرسہ قائم کر کے درسگاہ قائم کر کے دنیا سے چلا گیا، لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوا. کہیں پر پانی کا انتظام کر دیا، پانی کی قلت تھی، بورنگ کروا دیا، کہیں پر کنواں کھدوا دیا. بہت ساری شکلیں ہیں صدقہ جاریہ. دوسری چیز یہ کہ اپنی زندگی میں اولاد صالح چھوڑ کر گیا ہے، ولد صالح، کہ وہ تو دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جب دنیا میں موجود تھا تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، انہیں راہ راست پر ڈالا، انہیں دین سکھلایا، ان کی صحیح تربیت کی، تو یہ اولاد اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب کا ذریعہ بنے. او علم ينتفع به، کہ اپنے بعد علم کا کوئی سبب چھوڑ کر گیا ہے، کوئی ذریعہ چھوڑ کر گیا ہے. مثال کے طور پر تصنیفات کی ہوئی ہے، اپنے بعد ایسی جماعت چھوڑ کر گیا ہے، حفاظ کرام کو تیار کیا ہے. اب یہ انسان تو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے اس نے علم کو چھوڑا ہے، علم کے ذریعے چھوڑے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ انسان خود تو عمل نہیں کر سکتا ہے، اب اسے خود یعنی عمل کرنے کی مہلت تو اس کی ختم ہو گئی، لیکن یہ 3 ذرائع ہے جس کے ذریعے وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر سکتا ہے. تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مردوں کے لیے صدقات کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ہم حج ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو کیا ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے تم دنیا میں کسی کو کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کر، تھالی میں رکھ کر ہدیہ پیش کرتے ہو اور وہ تمہارے اس ہدیے سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ جو مرحوم ہو چکے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جب انہیں تم اس طرح سے ثواب پہنچاتے ہو، ان کی طرف سے حج کرتے ہو، تو وہ بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ اخلاص کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. تو اگر ہم اپنی طرف سے ان مرحومین کو اگر ثواب پہنچائے تو ان کو کتنا فائدہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اور اپنے مردوں کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے، یوں کہتا ہے اے اللہ اس قبرستان کے تمام مومن مردوں اور عورتوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، تو یہ پڑھنے والے کو ان مردوں کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد میں اس پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا.
تو ان حدیث شریف، ان احادیث سے پتہ چلا کہ چاہے وہ ہمارے مرحوم ہمارے والدین کی شکل میں ہو یا ہمارے رشتہ دار ہو یا امت مسلمہ کے جو مرحوم ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم ان کے لیے اس طرح سے ثواب کا ذریعہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ موقع رہا تو اس موضوع کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔